صوفیاء کرام کی ایک جماعت وہ ہے جو کہتی ہے کہ کسی جانور کو بھی تکلیف نہ دو، ایذا نہ پہنچاؤ۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ اس جانور کو بھی تو پیدا کرنے والا کوئی ہے نا۔ جب آپ اس جانور میں غور کریں گے تو آپ کو رب کی ذات تک معرفت ہو جائے گی، آپ کی رسائی رب کی ذات تک ہو جائے گی۔ فرمایا وہ جو ہے نا، وہ اولی الالباب، عقل والے، وہ پھر زبان حال سے غور و فکر کرنے کے بعد کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے کوئی بھی چیز بے مقصد بے فائدہ نہیں بنائی، سبحانک، تو پاک ہے، ہم کمزور ہیں، لاچار ہیں، ہم جو ہیں وہ بذات خود اس قابل نہیں کہ ہم نجات تک پہنچ جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے، دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما دے، وہ اولی الالباب۔ اچھا دیکھیں، اس میں اولی الالباب کی جو خاصیت ایک بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، وہ عاجزی ہوتی ہے ان میں۔ غور و فکر کرنے کے بعد پھر وہ دعوے نہیں کرنے لگ جاتے کہ میں بڑا کامل ہو گیا ہوں اور میں دیکھو میں ساری چیزوں کی معرفت تک پہنچ گیا ہوں۔ فرمایا جب وہ پہنچ جاتے ہیں نا کسی چیز کی حقیقت تک، پہچان تک، معرفت تک، ان میں عاجزی اتنی پیدا ہو جاتی ہے، وہ تعریفیں ساری کی ساری رب کی کرتے ہیں، اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں، اور نفی کرتے کرتے کہتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، ربا تو پاک ہے، پاکیاں ساری تیرے لیے، تعریف عظمت شانے ساری تیرے لیے، ہماری صرف ایک گزارش ہے، وہ جو جہنم بنا رکھی ہے نا مولا ہمیں اس سے بچا کے رکھیں۔ لہذا اس سے ولی کامل کی شان آپ کو پتہ چلی، صالح آدمی کی، متقی آدمی کی تعریف آپ کو پتہ چل گئی کہ نیک بندہ وہ ہوگا جو اپنی ذات کی نفی کرتا ہوگا، عاجزی کرتا ہوگا، انکساری کرتا ہوگا، اور رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا ہوگا، رب کی پاکیاں بیان کرنے والا، رب کی شانیں بیان کرنے والا۔ رب اسے متقی فرما رہا ہے، رب اسے عقل مند فرما رہا ہے، رب اسے اہل ایمان میں سے فرما رہا ہے کہ تو مومن ہے۔ فرمایا وہ کہتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے پروردگار تو نے جسے جہنم میں داخل کر دیا بے شک تو نے اسے رسوا کر دیا، جسے تو نے جہنم میں بھیج دیا تو نے اسے رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ہم جانتے ہیں کہ جو ظالم ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ بندہ مومن، صاحب عقل آدمی کی شان اللہ نے یوں بیان فرمائی، اس کی صفتیں اللہ رب العالمین نے یوں بیان فرمائی۔ بیلی اچھا صحیح ہے کہ نہیں؟ تو زمین و آسمان کی تخلیق میں اللہ نے اپنی وحدانیت، الوہیت کی نشانیاں رکھی ہیں کہ تم نے رب وحدہ لا شریک کو پہچاننا ہے تو میری کائنات کا نظارہ کرو۔ اسی لیے تصوف کے اندر جہاں مجاہدات، عبادات، ریاضات کا مشائخ اعظام حکم دیتے ہیں، وہاں ساتھ حکم دیتے ہیں کہ سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو، اس لیے کہ جب تم زمین پر سفر کرو گے تو تمہیں اللہ کی قدرتوں کے نظارے نظر آئیں گے، اور جب تم وہ نظارہ دیکھو گے ہر نظارہ تمہیں تمہارے ایمان کو تقویت عطا کرے گا اور تمہارا تعلق تمہارے رب کی ذات سے مزید مضبوط کر دے گا۔ ہر نظارہ دیکھیں نا، ایک آپ ایسے جنگل میں چلے جاتے ہیں جہاں کوئی ذات آپ کو بچانے والی نہیں، کوئی ذات آپ کو پانی پہنچانے والی نہیں، کوئی ذات آپ کو خوراک راشن پہنچانے والی نہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں بندہ نہ بندے کی ذات ہے، اس لمحے آپ کے ساتھ کوئی ایسی نقصان دہ کیفیت بن جاتی ہے، اس لمحے پھر آپ اپنے رب کو پکارتے ہیں یا اللہ اب کوئی بھی نہیں ہے، یا اللہ اب کوئی بھی نہیں، یا اللہ اب کوئی بھی نہیں۔ اس لمحے جب آپ رب تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو کچھ عطا کرتا ہے اور آپ کو زندگی کا سامان مہیا کرتا ہے، تو بتائیں پھر آپ کا اپنے رب پہ ایمان کتنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی خوش قسمتی اور اس کے ایمان کے کیفیات اور لطافتوں کا کیا عالم ہوگا کہ جو اپنا ساز و سامان اپنی سواری پر باندھے اور جنگل کی طرف چلا جائے۔ فرمایا راستے میں اسے اونگ آئے وہ لیٹ جائے اور اس کی سواری جو ہے وہ اس کی نیند کی حالت میں کہیں آگے پیچھے ہو جائے، جب وہ بیدار ہو تو دیکھے سواری کوئی نہیں، کھانے پینے والا سامان کوئی نہیں، یعنی زندگی کے آثار ہی ختم ہو گئے، اور ہے جنگل بیابان جہاں کو سہارا دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، راشن خوراک پانی پہنچانے والا بھی کوئی نہیں، کہاں پھر وہ اس کیفیت میں تلاش کرے، دائیں بائیں ڈھونڈے، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، تھک ہار کے جب وہ بیٹھ جائے، زندگی کی بازی ہارتا ہوا محسوس ہو کے تھک ہار کے بیٹھے، اس لمحے فرمایا اچانک اس کی سواری اس کے سامنے آ جائے تو وہ کتنی وارفتگی کے ساتھ اپنی زندگی کو دوبارہ جو ہے وہ محسوس کرے گا کہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی۔
سواری آ گئی، میں شہر سے اس جنگل سے باہر اپنے گھر تک، اپنے شہر تک جا سکتا ہوں، خوراک آ گئی، میری زندگی کا سامان آ گیا. کہا اس لمحے وہ اپنے رب کو پکارے، اور پکارتا پکارتا اس کی زبان تھڑک جائے اور وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. فرمایا رب اس پہ بھی گرفت نہیں فرماتا بلکہ اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اگرچہ وہ قانون فطرت اور قانون شریعت کے خلاف عمل کا بات کر رہا ہے، لیکن وہ چونکہ ایسے راستے میں نکلا ہے کہ جہاں اسے قدرت نے اپنی طاقتوں کا نظارہ کروایا ہے. قدرت نے اس کی سواری کو غائب کیا، پھر قدرت نے ہی اسے سواری مہیا کی، خوراک مہیا کی، راشن مہیا کیا. جب اس نے اپنی زندگی کے آثار دیکھے تو شکرانے کے طور پہ یہ کہنے لگا یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. لیکن زبان تھڑکی اور یہ کہنے لگ گیا کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. کہا رب گرفت نہیں فرماتا، کہتا یار کوئی نہیں، خوشی دے وچ اتنا آگے نکل گیا کہ اس میں پتہ نہیں لگ رہا کہ میں کہنا کی ہے. تو صوفیاء کرام اسی لیے فرماتے ہیں سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو، اللہ کی نشانیاں دیکھو. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی شہر ہے غزنی، اور داتا صاحب کی قبر مبارک کہاں ہے؟ یہ کیا تھا؟ سیرو فی الارض. حضرت خواجہ اجمیری، اور آپ کا مزار شریف کہاں ہے؟ ہندوستان، اجمیر شریف. یہ کیا ہے؟ سیرو فی الارض. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے حکمتیں سنی ہیں، بلکہ میں آپ کو ایک لطیف بات بتاؤں. آج کل سوشل میڈیا پہ جتنے اقوال زرعی آپ سنتے ہیں نا، ان میں سے اکثر اقوال زرعی جو ہیں وہ شیخ سعدی کے ہیں. یہ ہماری خیانت ہے کہ ہماری قوم کسی اور کی کتاب سے پڑھ کے کسی اور کا نام لگا دیتی ہے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں سائنسدان نے یہ کہا، فلاں سائنسدان نے کہا. آپ اصل کتابیں بزرگوں کی پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ کسی اور سائنسدان کے نام سے نصیحت پڑھی تھی، وہ تو فلاں اللہ والے کی نصیحت ہے. تو روئے زمین پر بہت زیادہ مثالیں، نصیحتیں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی سننے کو ملتی ہیں. اور شیخ سعدی پتہ ہے کتنے سال سیاحت میں رہے ہیں؟ 40 سال. 40 سال تک زمین میں سیر کی ہے انہوں نے. اچھا آپ دیکھیں گے اللہ کا ہر ولی، اس کی زندگی 2-3 معمولات میں گزری ہوگی. ایک علم پڑھ کے عمل کرنے میں، دوسرا زمین کی سیاحت میں، زمین کی سیر میں، اور تیسرا مخلوق سے محبت میں. ان کے اندر مخلوق کے لیے اپنا سب کچھ پیش کرنے کا جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ علم سے عمل پیدا ہوتا ہے، اور عمل اور علم یہ شعور عطا کرتے ہیں کہ زمین میں نکلو، اس لیے کہ ہمارے لیے تو نشانیاں رکھی گئی ہیں. دیکھیں نا قرآن مجید کی نا صاحب کے سامنے ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. تو جو علم پڑھ لیتا ہے، اس پہ عمل شروع کر دیتا ہے، تو وہ مومن ہو جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے. اور اسی کو تو فرمایا کہ تیرے لیے نشانی رکھی گئی ہے زمین اور آسمان میں. وہ جب اس پر عمل کرتے ہوئے سیاحت کے لیے نکلتا ہے، زمین میں سیر کے لیے نکلتا ہے، اللہ کی قدرتوں کے نظارے کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو بالآخر وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، ربا تو سب کچھ ہی ہے، تو سب کچھ ہی ہے، میں کچھ بھی نہیں. جب وہ اس مقام پر اس حقیقت کو پہچان لیتا ہے نا کہ میں کچھ بھی نہیں، تو پھر اس کے اندر سے اپنی ذات کی محبت ختم ہو جاتی ہے، میں کا تصور ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے یا اللہ لباس دیا تو وہ بھی تو نے عطا کیا، زندگی دی تو وہ بھی تو نے عطا کی، سانسیں عطا کی تو وہ بھی تیری عطا کردہ ہے، میرا تو ہے ہی کچھ نہیں. اگر تیری مخلوق میں سے کوئی بندہ میرے دروازے پہ آ کے سوال کرتا ہے تو میں خالی اسے تب لوٹاؤں جب یہ سارا کچھ میرا ہو. میرا تو ہے ہی کچھ نہیں، تیرا ہی تیرا ہے سب کچھ. تو تیرے دیے ہوئے میں سے تیری مخلوق کو دے دیا تو میں نے کون سا احسان کر لیا ہے. لہذا صوفیاء کی آپ طبیعت میں دیکھیں گے کہ وہ دے کے احسان نہیں جتلاتے، اور جو سیرو فی الارض اور تقوی، ایمان اور عقل کے وادیوں میں سے نہیں گزرے ہوتے، وہ اولن تو دیتے کچھ نہیں. اگر دے دیں تو گنوانا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ نسلوں کو گنواتے ہیں کہ تیرے دادا مجھ سے یہ لے کے جایا کرتے تھے، تیرے نانا مجھ سے یہ، میرے بڑوں سے یہ لے کے جایا کرتے تھے. بتاؤ کوئی ایک اللہ کا ولی روئے زمین پر موجود ہو جس کا لنگر کھانا چل رہا ہو، جس کی خانقاہ چل رہی ہو، اور وہ کسی کو کچھ دے اور دے کے کہے میں نے دیا ہے؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. بی بی سی کے رپورٹ کے مطابق 40,000 بندہ روزانہ کھاتا ہے یہاں سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا. فرمایا تطعم الطعام
فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بہترین عمل ہے۔ صوفیاء کرام جو اس نتیجے پہ پہنچے ہوتے ہیں ان کے اندر مخلوق کی محبت ہوتی ہے، مخلوق کی خدمت کا جذبہ اور ایثار ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ کامل ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا ایمان کامل ہو چکا ہوتا ہے، ان کی عقل کامل ہو چکی ہوتی ہے، وہ اس حقیقت کو پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ بھائی جو کچھ بھی جمع کر لیں ہمارا کچھ نہیں ہے، یہ اسی کا ہے، اسی کی طرف سے عطا تھا، اسی کی طرف لوٹ کے اس نے واپس جانا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا جنتی آدمی دیکھنا تو امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھو۔ آپ تک یہ بات پہنچی، فرمایا بھائی کیا کہہ رہے، میں کب جنت کا حقدار ہو گیا ہوں، میں کب جنت کے لائق ہو گیا ہوں؟ ہاں اگر میرے رب نے مجھے معاف فرما دیا تو یہ اس کا بڑا احسان ہوگا۔ امام اعظم ہے، اوے امام الائمہ فی الحدیث والفقہ، یعنی حدیث کے اماموں کے بھی استاد، فقہ کے اماموں کے بھی امام، دنیا جس کے علمی دسترخوان سے ٹکڑے کھا کے جو ہے وہ اعلیٰ منصبوں تک پہنچتی ہے، وہ امام اعظم ساری رات 40 سال تک رات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والا بابا۔ کسی نے کہا کہ یہ جنتی ہیں، میں کب جنت کے لائق ہو گیا بھائی، میں کب جنت کے قابل ہوں؟ آج دیکھیں ہمارے ہاں کو بندہ 2 دن نماز مستقل پڑھ لے، وہ تیسرے دن جینے نہیں دیتا کسی کو۔ میں نے ابھی ریسنٹلی 2-3 دن پہلے آپ کے سامنے ایک مثال بیان کی تھی، وہ ساڈا ایک دوست سے نماز پڑھن لگ پیا، وہ آندے سارے راہ دے وچ بازار دے وچ جتنے دکاندار سارے نو اگے لایا ہوئے اس نے، چلو اٹھو نماز پڑھو چل کے، او تہاڈی ایسی نہیں، اٹھو نماز پڑھو، اٹھو اگے لگو، اچھا جو کہے میں آ رہا ہوں انہوں جڑ جائے ہو اللہ کر کے پہ جائے۔ تو یہاں تو حالات یہ ہیں، جو کامل ہوتا ہے نا وہ چپ رہتا ہے۔ اور میرے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے سن اور چپ رہا کرو، انہاں نہ رولا پایا کرو، اس واسطے کہ جڑا پانڈا بھریا ہوندا ہے وہ کھڑکدا نہیں جی، تے جڑا خالی ہوندا وہ بہت کھڑکدا جی، چپ رہا کرو۔